ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کو ایک ہی دائرے میں اتار کر بات کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انزلوا منازلہم، ہر شخص کو اس کا مرتبہ، ہر شخص سے بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ بچہ ہے تو اس سے بات کرنے کا الگ انداز ہونا چاہیے، بیوی ہے تو اس سے بات کرنے کا الگ انداز ہونا چاہیے، باپ ہے تو اس سے بات کرنے کا الگ انداز ہونا چاہیے، اور کوئی سوسائٹی کا بڑا آدمی ہے تو اس سے بات کرنے کا الگ انداز ہونا چاہیے، کوئی منافق ہے، جھوٹا اور مکار آدمی ہے تو اس سے بات کرنے کا الگ انداز ہونا چاہیے، کوئی بزنس مین آدمی ہے تو اس سے بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، کوئی بھکاری ہے، بھیک مانگتا ہے، یا کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 پر قولاً کریمہ۔ قولاً کریمہ ایسی بات کو کہا جاتا ہے، کریم کے معنی آتے ہیں عزت، تو قولاً کریمہ کا کہاں اپلائی کیا جاتا ہے اس عادت کو، اس ہیبٹ کو؟ تو قرآن کریم کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا، ایکسٹریم گڈنس کا معاملہ کرو، یعنی گڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، اچھائی کے ساتھ، کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ اسٹیٹ فارورڈ، سیدھی بات، سچی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے قولاً کریمہ کا استعمال کرنا پڑے گا، قولاً کریمہ والے فارمولے کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کی آپ کو ایک مثال دے دوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے 4 بڑے فرد بیٹھے اور آپ بیچ میں ایک چھوٹے ہو بیٹھے ہوئے ہو، لیکن آپ کا جو دماغی لیول ہے، مائنڈ لیول ہے، وہ بہت تیز ہے۔ اب 4 بندے کسی مسئلے پر رائے دے رہے ہیں، بڑے آدمی، اور آپ کو لگ رہا ہے میرے ماں باپ، میرے چاچا، میرے تایا، یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اگر سچے ہوں گے تو آپ سچی بات وہاں پر جا کر کہہ دیں گے۔ اگر کہیں گے ابو آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو تو طریقہ ہی نہیں ہے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے بات کرنے کا ماں باپ سے؟ نہیں۔ تو قرآن کا انداز دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، تو کہا نہیں، آپ کو وہاں پر قولاً کریمہ بات کیسے کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کی رائے 100% صحیح ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر، لیکن میری بھی اس میں یہ رائے ہے۔ دیکھو بات بھی آپ کی سچی ہوگی، لیکن آپ نے ان کی رائے کو بھی کاٹا نہیں ہے۔ تو بڑوں سے جب بھی بات کی جائے گی، جب بھی اپنے بڑوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ ٹاک کیا جائے گا، بات کی جائے گی، تو وہاں پر قولاً کریمہ عزت کے ساتھ بات کی جائے گی۔ بات کرنے کا دوسرا انداز ہے قولاً سلامہ، سلامتی والی بات کرنی ہے۔ اور کہاں پر اپلائی ہوتا ہے یہ طریقہ؟ مثال کے طور پر کوئی جاہل آدمی آپ سے الجھ پڑا، کوئی آدمی آپ سے الجھ پڑا، کسی کو بات کرنی تھی کچھ اور وہ کچھ اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے، یا زبردستی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے الجھنے کی، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے لوگوں سے اسٹیٹ فارورڈ بات کر کے نکل جاؤ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس آدمی کے ساتھ منہ مت لگاؤ۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ اس آدمی کے ساتھ منہ مت لگاؤ، کیونکہ اس آدمی سے آپ نے سیدھی بات کی تب بھی اس نے الٹی سمجھنی ہے، اور آپ نے الٹی بات کی تب بھی اس نے الٹی ہی سمجھنی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے قرآن کہتا ہے قولاً سلامہ، سیدھی ایک آدھی بات کر کے نکل جاؤ، ایسے لوگوں سے زیادہ بات کرنے کی۔ قولاً سدیدہ، اس فارمولے کو کہاں اپلائی کیا جاتا ہے؟ بزنس مین کے لیے۔ سدیدہ کے معنی آتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا، سیدھی بات کرنا، کسی سے گھما پھرا کے بات نہ کرنا، کسی کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بزنس کرتا ہے اور کسی سے لیتا ہے قرضہ، اور قرضہ لینے کے بعد اس نے کہا میں آپ کو 3 مہینے کے اندر کیا کر دوں گا، واپس دے دوں گا آپ کو جو میں نے قرضہ لیا ہے۔ تو اب آدمی اس کو دھوکے میں نہ رکھے، اپنے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو جب چاہوں گا دوں گا، لیکن اس کو 3 مہینے کا کہہ کر چونا لگا کر پیسے لے لیے، تو کہا قرآن نے نہیں، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، قولاً سدیدہ، سیدھی بات کرنی ہے۔ کسٹمر کو اپنے کس کے شاپ اونر کے ساتھ، اور شاپ اونر کو اپنے کسٹمر کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے تو وہ سیدھی بات کرنی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا کہ وہ بہت ہی بڑے تاجر تھے، اور وہ جب بھی کسی کو کوئی سامان بیچا کرتے تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے یہ آپ کے لیے سامان ٹھیک نہیں ہے،
یہ آپ کے لیے سامان ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج ہم نے ایک اور بات پال کے رکھی ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا بزنس گرو نہیں کرے گا، ہمارا بزنس بڑھوتری نہیں کرے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ بزنس کیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، وہ تو سچ بتایا کرتے تھے یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی وہ چیزیں بھی بک جایا کرتی تھیں جن چیزوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اور میں اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایمان والوں کے دل کے اندر یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مال کے اندر دولت کے اندر برکت نہیں ڈال سکتا ہے۔ جب بھی کسی آدمی کو کوئی معاملات طے کرنے ہوں، مثال کے طور پر چند اور مثال دے دیتا ہوں، کسی پولیٹیشین کو کسی سے بات کرنی ہو، ہے نا، کسی ضلع کا کوئی بڑا آدمی ہے نا، ڈی سی ہے، ڈی ایس پی ہے، کلیکٹر ہے، جو بھی ہے، اس کو جب بھی کسی معاملے پر فیصلہ لینا ہو تو وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرے گا، ہے نا۔ اور جب بھی کسی پرنسپل کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی ہو وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرے گا، وہاں قولاً کریمہ استعمال نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ بات کرے گا، اچھائی کے ساتھ، لیکن بات اسٹریٹ فارورڈ کرنی پڑے گی۔ تجربہ کرنا اس بات پر، جو دکاندار، جو بزنس مین اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے، صحیح طریقے سے رکھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کا پیسہ ہڑپ نہیں کرتا، اس آدمی کا بزنس دیکھو وہ کہیں بھی ہو اس کا بزنس اچھی طرح چلتا ہے۔ اور جو آدمی لوگوں کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرتا ہے، معاملات میں دھوکہ دیتا ہے، تو اس آدمی کا آپ تجربہ کریں، اس آدمی کا بزنس صحیح طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ چوتھا طریقہ تھا بات کرنے کا، قول لینا، لینا کہتے ہیں نرم انداز۔ جب آپ کو کسی کو سمجھانا ہو، جب آپ کو کسی کے دل میں اپنی بات اتارنی ہو تو اس کو پیارے انداز میں بولا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے، ہم صحیح سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے، کسی کو معاف کر دیں گے، کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو دوسرا دین کی طرف بھی آئے گا اور ہماری طرف بھی آئے گا۔ اگر ہمارے اخلاق ہی صحیح نہیں، ہم دوسروں کو بے نمازی کہتے پھریں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے پھریں، نماز ایک پڑھ لی ہم نے اور اپنے آپ سر کے اوپر نیکی کا بھوت سوار کر لیا، تو پھر دوسرا نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ کوئی بھی بات ہو، آپ گھر کی بات لے لیجئے، آپ گھر کا بھی کام کروانا چاہو، عورتوں کے ساتھ پیار سے بولو، وہ سارا کام کر دیں، لیکن آپ اگر لگاتار ڈنڈا اٹھا کے رکھیں گے نا سر پہ تو بالکل کیا ہو جائیں گی، باغی ہو جائیں گی، بات ہی نہیں مانیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے آ رہا ہے کون سا جملہ آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے بات کرنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز دیکھیے۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کس کی اجازت مانگنے لگا؟ زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام تو امڑ پڑے کہ یہ آدمی کیسی بات کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آپ خاموش رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں بات کی کہ آپ بتائیے، اس شخص سے کہا کہ آپ بتائیے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کے سبھی رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرے، آپ کو کیسا لگے؟ اس نے کہا بہت برا لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھابھی ہے، کسی کی ماں ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی کو بات سمجھ آ گئی اور وہ اپنی بات سے پھر گیا کہ لگا کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ انداز ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کا۔ اگر کسی سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے معاملات کو برداشت کرنا سیکھیں اور یہ نہیں کہ دھوکہ کھانا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن ایسا ہوتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ قولاً معروفہ، قولاً معروفہ۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، نہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھی بات کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کے طور پر بات کی جائے گی۔ بیوی سے آپ سچی بات کریں گے تو وہ روٹھ جائے گی۔ آپ نے بیوی کے ساتھ یا جو بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے وہ اچھے انداز میں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچوں کی طرح سمجھایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تو خود پہلے سلام کیا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں، تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عورتوں کی طرح رہتے ہیں، جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں عورتوں والے کام کرتے ہیں، ہم تو اس میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، ہے نا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں کیوں عورتوں والے کام کر دوں، میں سبزی کیوں کاٹ کے دے دوں، میں کبھی اس کی خدمت کیوں کر دوں، کبھی وہ بیمار ہے اس کی کیوں خدمت کر دوں۔ تو یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس لیے کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں ان سے محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن نے کہا ہے اگر اس کو اپلائی کرنا ہو، اس کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو دیکھ لینا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یکساں کھڑے ملیں گی۔